جی تلاوت جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستبق الباب، اور ان دونوں نے دوڑ لگائی ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کی دروازے تک، وقدت، اور زلیخا نے پھاڑ دی قمیصہ، یوسف کی قمیص، من دبر، پیچھے سے، وَأَلْفَيَا، اور ان دونوں نے پایا سیدہا، اس خاتون کے سردار کو، سید کو یعنی شوہر کو، لدى الباب، دروازے کے پاس۔ قالت، وہ عورت کہنے لگی، ما جزاؤ، نہیں ہے بدلہ، من، اس کا، ارادہ، جو ارادہ کر لے بے اہلے کا، آپ کے گھر والوں کے ساتھ، سوءً، برائی کا، الا، مگر، ان یسجن، کہ اسے قید کیا جائے، اور عذاب علیم، یا دردناک عذاب۔ قال، یوسف کہنے لگے، ہی راودتنی، اس نے مجھے ورغلایا، عن نفسی، میرے جی سے، وشہد، اور فیصلہ کیا، شاہد، ایک فیصلہ کرنے والے نے، من اہلہا، اس عورت کے خاندان میں سے، ان کانا، اگر ہو، قمیصہ، یوسف کی قمیص، قد، پھٹی ہوئی، من قبل، آگے سے، فصدقت، تو عورت سچی ہے، وہو من الکاذبین، اور وہ یوسف جھوٹوں میں سے۔ وَإِن كَانَ، اور اگر ہو، قمیصہ، یوسف کی قمیص، خود، پھٹی ہوئی، من دبر، پیچھے سے، فَكَذَبَتْ، تو بس وہ جھوٹی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور یوسف سچوں میں سے ہے۔ فَلَمَّا، بس جب، رَآ، عزیز مصر نے دیکھی، قمیصہ، اس کی، یوسف کی قمیص، خود، پھٹی ہوئی، جو من دبر، پیچھے سے، قال، تو کہنے لگا، انہو، بے شک یہ کام، من کیدکن، تمہارے مکر میں سے ہے، ان کیدکن، بے شک تمہارا مکر، عظیم، بڑا ہے۔ یوسف، اے یوسف، اعرض، اعراض کر لے، چھوڑ دیجیے، عن ھذا، اس سے، اس بات کو جانے دیجیے، واستغفری، اور بیوی سے کہا، تم بخشش طلب کرو، لذنبک، اپنے گناہ کے، انک کنت، بے شک تو ہی، من الخاطئین، خطا کاروں میں سے ہے۔ وقال، اور کہا، نسوۃ، عورتوں نے، فی المدینۃ، شہر میں، امرأۃ العزیز، کہ عزیز کی بیوی، عزیز مصر کی بیوی، تراود، ورغلاتی ہے، فتاہا، اپنے نوجوان غلام کو، عن نفسہا، اس کی جی سے، قد شغفہا حبا، تحقیق وہ لڑکا اتر چکا ہے اس کے دل میں، حباً، عذر محبت، یا تحقیق اس کی محبت نے اس عورت کو گھائل کر لیا۔ اِنَّا، بے شک ہم، لَنَرَاهَا، البتہ دیکھتے ہیں اس عورت کو، فی ضلال مبین، واضح گمراہی میں۔ فلما، بس جب، سمعت، زلیخا نے سنا، بمکرہن، ان کے مکر کے بارے میں، ارسلت،
تو پیغام بھیجا الیہم نے ان کی طرف، وَأَعْتَدَتْ اور تیار کر دیا، لہن ان کے لیے متکئن گاؤ تکیہ، وَآتَتْ اور دے دی کل واحدۃ ہر ایک کو منہن ان میں سے سکین چھری، وقالت اور کہا اخرج علیہن کہ نکلو ان کے پاس سے، فلما پر جب رأینہ انہوں نے یوسف کو دیکھا، اکبرنہ تو بڑا جانا بڑا سمجھا، وقطعنا اور کاٹ ڈالے انہوں نے ایدیہم اپنے ہاتھوں کو، وقلنا اور کہنے لگے حاشا للہ پاکی ہے اللہ کے لیے، ما ھذا بشرا نہیں ہے یہ انسان، ان ھذا نہیں ہے یہ الا مگر ملک کریم فرشتہ معزز، قالت کہنے لگی زلیخا فذلکن الذی بس یہی تو ہے لمتننی فی کہ ملامت کرتی ہوں مجھے جس کے بارے میں تم، وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ اور تحقیق میں نے اس کو ورغلایا عن نفسی اس کے جی سے، فَاسْتَعْصَمَ بس وہ بچ گیا، وَلَئِن لَمْ يَفْعَلْ اگر اس نے نہ کیا ما آمرہ جو میں اس کو حکم کرتی ہوں، لَيُسْجَنَنَ تو البتہ وہ قید کیا جائے گا، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ البتہ ہو جائے گا وہ ذلیلوں میں سے۔ قال حضرت یوسف کہنے لگے ربی اے میرے رب السجن جیل احب زیادہ پسندیدہ ہے الیہ مجھے مما اس کام سے یدعوننی الیہ اس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلاتی ہیں، وَإِلَّا تَصْرِفْ اگر نہ پھیر دے آپ عنی مجھ سے قیدہن ان کا مکر، اصب الیہم تو میں مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ اور ہو جاؤں گا میں نادانوں میں سے، فَاسْتَجَابَ لَهُ بس قبول کی اس کی دعا اس کے رب نے، فَصَرَفَ عَنْهُ بس پھیر دیا ان سے مکرہم قیدہم ان کا مکر، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بے شک وہ بہت جاننے والا بہت سننے والا اللہ بہت جاننے والا۔ ثم پھر بدا لهم ظاہر ہو گیا ان کے لیے، من بعد ما رأوا الآیات بعد اس کی کہ جب انہوں نے نشانیاں دیکھی، لَيَسْجُنُنَّهُ کہ قید کر دیں اس کو حتی حین ایک زمانے تک ایک وقت تک۔ پانی کی طرح جی اچھا جی گزشتہ آیت میں ہم نے پڑھا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا اور اس کی وضاحت بھی ہم عرض کر چکے ہیں کیا مطلب تو زلیخا نے دروازے بند کر لیے اور کہا آ جاؤ، تو وَاسْتَبَقَ الْبَابَ یہ وَاسْتَبَقَ باب افتعال سے کل ہم اس کے بارے میں بات کر چکے ہیں، استبق یستبق استباق اور تسابق، باب افتعال سے اور باب تفاعل سے کیا معنی ہوتا ہے؟ ہاں ایک دوسرے سے آگے نکلنا، کس میں؟ دوڑ میں، تو یہاں پر بھی استباق ہے، واستبق یہ دونوں آگے نکلنے کی کوشش، جب اس نے غلط کام کے لیے بلایا تو حضرت یوسف علیہ السلام دوڑ پڑے دروازے کی طرف، دوڑ لگائی، اس نے بھی دوڑ لگائی، اور حضرت یوسف آگے ہیں زلیخا پیچھے، دونوں جانا چاہتے ہیں دروازے کے پاس، سمجھ آ گئے؟ اس لیے استباق ہے، ایک دوسرے سے نکلنا چاہتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام پہلے پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں دروازہ کھولنے کی، کھول دو، اور زلیخا بھی پہلے کوشش کر رہی ہے پہنچنے کی دروازہ بند رکھنے کی، سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ اس لیے استباق کا لفظ اس لیے آیا ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے، وہ پہلے دروازے تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اب وہ حضرت یوسف آگے زلیخا پیچھے، وقدت قمیصہ وہ زلیخا پکڑنے لگی حضرت یوسف کو کہ میں پیچھے کر دوں اس کو، ٹھیک ہے پہلے پہنچوں دروازے کے پاس کہ کھولے نہ دروازہ،
تو پکڑنے کی کوشش کی تو وقدت قمیصہ من دبر، تو پیچھے سے قمیص پھاڑ دی، کھوتا پھاڑ دیا حضرت یوسف کا۔ وَأَلْفَيَا سَجِّدَهَا، وَأَلْفَيَا باب افعال سے، ٹھیک ہے، دونوں نے باب افعال سے صیغہ ہے کس کا؟ تثنیہ مذکر غائب کا، اور وہ دونوں نے پایا اس کی سردار کو، اس عورت کے شوہر کو، لت الباب دروازے کے پاس۔ اب اتفاق سے وہ کہیں عزیز مصر جو ہے نا غیر وقت میں پہنچ گئے، آنے کا وقت نہیں تھا۔ زلیخا کو پتہ ہوگا کہ آنے کا وقت نہیں ہوتا نہ وہ یہ کام نہ کرتی، لیکن اس کی شامت آئی ہوئی تھی۔ شامت کیا آئی ہوئی تھی؟ خیر بہرحال اب وہ کیا کر لے گا، کون سا تیر مار لے گا وہ آگے دیکھ لیں، لیکن بہرحال وہ پہنچ گیا۔ تو جنہوں نے جب دیکھا اور پہنچا تو دروازے کے پاس سے دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ دوڑ لگا رہے ہیں، کیا خیریت ہے، یا کوئی ریس کا مقابلہ چل رہا ہے؟ تو فوراً اس نے پینترا بدل دیا۔ زلیخا نے، عورت ہے، عورت ذات تو بہت مکار، بڑی مکار ہوتی، فوراً کہنے لگی قالت ما جزاء من اراد باہلک۔ ارادہ کا پہلے میں بتا چکا کیا تھا اصل میں، ارودا۔ تو کیا بدلہ ہے اس کا؟ نہیں ہے بدلہ جو آپ کے گھر والوں کے ساتھ ارادہ کریں، مگر جیل یا دردناک عذاب۔ اب وہ بتانا کیا چاہتی ہے کہ اس نے کیا کیا، یہ غلط ارادہ کیا، غلط ارادے کا اظہار کیا۔ فوراً بات ڈال دی کس پر؟ حضرت یوسف پر، اپنے آپ کو پاک کر دیا فرشتے کی طرح۔ سمجھ آ گئی؟ مطلب یہ ہے کہ یہ کر رہا تھا غلطی اس کی ہے، میرے نہیں ہے۔ تو اب وہ جب اس نے یہ کہا اور اتنا بڑا الزام لگایا حضرت یوسف پر، تو قال ہی راودتنی عن نفسی، حضرت یوسف بھی بھول پڑے اپنے حق میں کہ اس نے ورغلایا مجھے میری جی سے۔ وشہد شاہد من اہلہا، باب سمع سے ہم نے اس کا ترجمہ کیا فیصلہ کے، ایک فیصلے کرنے والے۔ باب سمع سے اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گواہی دینا یا حاضر ہونا۔ سمجھ آگے کہ نہیں جائے اصل معنی، لیکن یہاں پر یہ حاکمہ کے معنی میں، فیصلہ کرنے کے معنی میں ہے، اس لیے کہ وہاں پر کوئی موجود تو تھا نہیں، تو گواہی کس نے دینی تھی؟ اگر کوئی موجود ہوتا ظاہر ہے تو پھر وہ یہ کام نہ کرتی، اس لیے تو اس نے دروازے بند کر دیے، تو کوئی موجود نہیں تھا، تو گواہی کس نے دی تھی؟ اس لیے فیصلہ کیا ایک شخص نے، وہ بھی آیا ہوگا اس وقت، اس نے باتیں سنی ہوگی نا، بات چل رہی ہے، دروازے کے پاس پہنچ چکے، دروازہ کھلا ہوا، تو ظاہر ہے کہ وہ بھی آگے اس نے بات سننی ہوگی، تو اس نے فیصلہ کیا 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 جائے، اس طرح فیصلہ کیا جائے، یہ آگے اب کیا فیصلہ کریں وہ آگے بتائیں گے۔ سمجھ آ گئی؟ تو اس لیے فیصلہ کرنے کے معنی میں، لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہاں پر کوئی لڑکا تھا پنگوڑے میں، سمجھ آ گئی؟ اپنی اولاد تو نہیں تھی ان کی، تو ہو سکتا ہے قرآن پاک تو یہی کہتا ہے نا کہ یہ اس کے خاندان اور زلیخا کے خاندان میں سے تھا، کسی کا بچہ پڑا ہوگا، اور زلیخا یہ سمجھے کہ تو چھوٹا بچہ، اس کو کیا پتہ چل رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو گویائی عطا فرمائی اور وہ بول پڑا۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو کہتے ہیں کہ نا کہ 3 بچوں نے بالکل بچپن باتیں کی ہیں، جو بولنے کا زمانہ نہیں ہوتا اس زمانے میں بھی، تاریخ میں
تو ان میں ایک یہ بچہ بھی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی عطا فرمائی اور اس نے گواہی دے دی. سمجھ آ؟ تو اب کیا کہا یہ کہ دیکھیں قمیص کو دیکھ کے، کرتے کو دیکھ کے کہاں سے پھٹا ہوا ہے. اگر تو کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو زلیخا سچی ہے اور یوسف علیہ السلام جھوٹے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام زلیخا پر حملہ کرنا چاہتے تھے اور زلیخا روکنا چاہتی تھی، اور اس ہاتھا پائی میں قمیص پھٹ گئی آگے سے. تو پھر یہ مطلب ہے، اور اس صورت میں ظاہر ہے کہ پھر قصوروار کون ہوگا؟ حضرت یوسف ہوں گے. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ قد یقد باب نصرہ سے کسی چیز کو لمبائی میں کاٹنا، یہ مطلب ہوتا ہے اس کا. اصل میں کیا تھا؟ قددا. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو مدہ والا قاعدہ یہاں پر لگا کیونکہ مجہول کا صیغہ قددا. سمجھ آ گئی؟ اور وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ، اور اگر قمیص پھٹی ہوئی ہو پیچھے سے تو وہ جھوٹی ہے، یوسف علیہ السلام سچ ہے. اس کا مطلب پھر ظاہر ہے کہ یوسف علیہ السلام آگے بھاگ رہے تھے اور زلیخا پیچھے تھی. زلیخا پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی، حضرت یوسف اپنے آپ کو بچا رہے تھے. اس صورت میں مطلب یہ ہوا نا پھر جھوٹا کون؟ زلیخا جھوٹے ہو گئے، یوسف علیہ السلام سچے ہو گئے. یہ مطلب ہے. بڑا بہترین اس نے فیصلہ کی بات بتا دی کہ اب اس کو دیکھ کے بس ان میں سے کسی کی بات پر نہ جاؤ، چھوڑ دو. سمجھ آ گیا کہ نہیں آئی؟ کسی کی بات پر نہ جاؤ. دعوت تو دونوں کر رہے ہیں، کس نے کیا؟ اس نے کیا. گواہ کسی کے پاس نہیں ہے. اب فیصلہ اس طرح کر لو قرائن سے. تو فلما رأى قمیصہ، جب عزیز مصر نے قمیص دیکھی کہ وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو وہ سمجھ گیا کہ معاملہ کیا ہے. تو قال، وہ کہنے لگا انہ من کیدکن، یہ تم عورتوں کا مکر ہے. وہ سمجھ گیا ان کیدکن عظیم، اور تمہارا مکر بڑا ہے. سمجھ جاوے کہ نہیں ہے؟ یہاں پر قرآن پاک نے عورتوں کے مکر کو کہا، اگرچہ عزیز مصر کی بات ہے لیکن قرآن پاک میں عورتوں کے مکر کو عظیم کہا گیا ہے. اور شیطان کے مکر کو کمزور کہا گیا. ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا مکر کمزور ہے اور عورتوں کا مکر شیطان سے بڑا ہے. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ اور خود اندازہ لگا لو. اور حدیث شریف میں عورتوں کو کہا گیا کہ ان النساء حبائل الشیطان، عورتیں شیطان کی رسیاں ہیں. جیسے رسی کے ذریعے سے کسی کو باندھتے ہیں. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ اسی طرح شیطان عورتوں کے ذریعے سے مردوں کو باندھتا ہے. سمجھ آ گئی؟ اس لیے بچنے کی ضرورت ہے اور دعا مانگنے کی ضرورت ہے. یوسف علیہ السلام بھی آگے جا کے دعا مانگ رہے ہیں. اللہ بچاتا ہے، خود انسان نہیں بچ سکتا. ایک مسکراہٹ عورت کی، ٹھیک ہے، مرد کا سب کچھ لے جاتی ہے. ایک مسکراہٹ کافی ہے، ہلکا پھلکا ٹک کافی ہے بس. سمجھ آ گئے کہ نہیں آئے؟
اللہ سے دعا مانگنا چاہیے، اللہ بچا سکتا ہے، اللہ بچا سکتے ہیں، خود انسان نہیں بچ سکتا، اللہ بچاتا ہے، اللہ تعالیٰ قادر ہے اس پر، اللہ سے دعا مانگنا چاہیے۔ اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بک ان اغتال من تحتی۔ سمجھ آگئی کہ نہیں؟ یوسف اعرض عن هذا، یعنی یا یوسف، اصل میں کیا یا یوسف، آپ لوگوں نے پڑھا ہے منادا جب مفرد ہو معرفہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے۔ تو یا یوسف اعرض عن هذا، اے یوسف اعراض کیجیے، اعرض ٹھیک ہے، باب فعال سے واحد حاضر کا امر کا صیغہ ہے، اس بات کو جانے دیجیے۔ اے یوسف، اچھا اب اس کو کچھ بھی نہیں کہا، ٹھیک ہے، بس کیا کہا، اس کو تمہارا مکر ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا بس بات کو جانے دیجیے، بس اس کا ذرا کسی کو بتائے گا نا، بس چھوڑ دیجیے، ختم کیجیے بات کو۔ واستغفر لذنبک، اور زلیخا سے کہا تم اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو، انک کنت من الخاطئین، بے شک تو ہی خطا کاروں میں سے ہے، کہہ دیا غلطی تیری ہے، بس معافی تلافی کر کے نا بات کو مکا دیتا، بات کو ختم کر دے، بس بات مک گئی، ختم کر دو بس۔ تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ اس وقت جو مصر کا کلچر تھا وہ بھی آج کل ایسا ہی تھا جیسے یورپ کا کلچر ہے، ٹھیک، عورت آزاد ہے اور شوہر کچھ نہیں کر سکتا، کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ بھی ایسے ہی کر رہے بیچارہ، سمجھ آ رہے کہ نہیں ہے، کچھ نہیں کہا، بس معافی تلافی جرا کے اور بس کہ بات مکا دو، بات ختم کر دو، سمجھ آ گئی؟ نہ کوئی تپڑ شپڑ، نہ کوئی پنجابی والی گالیاں شالیاں جیسے گجرانوالہ والے دیتے ہیں، بات کرنے سے پہلے 2-3 گالیاں دیں گے، بات ختم ہو جائے پھر بھی 2-3 گالیاں دیں گے، پھر بلائیں گے 2-3 گالیاں دے کے بلائیں گے، بات کر کے پھر جب بات ختم کر کے پھر 2-3 گالیاں دے دیں گے، سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اسی طرح کے والے گالیاں بہت دیتے ہیں، پنجابی گالیاں بہت دیتے ہیں، خاص کر گجرانوالہ والے یہ علاقہ جو ہے نا یہ بہت گالیاں دیتے ہیں، ایسا کرتے ہیں کہ نہیں؟ کرتے ہیں نا؟ جی جی کیا کہیں تو اچھا گالی اور پیاری، گالی اور پیاری، سمجھ آ گئی؟ تو یہی بس اس نے کہا بات ختم، کوئی تھپڑ چھپڑ نہیں، کوئی گالی شالی نہیں، کوئی طلاق شلاق نہیں، سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ تو بس یہ کہہ کر بات کو ختم کر دیں۔ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز، اور کہا عورتوں نے، وقال نسوة، وقال کہہ دیا، نسوة مانا صحیح فاعل ہے قال کا، تو قال کہا، قالت نہیں کہا، اللہ اکبر، یہ کیا ہو گیا جی؟ یہ کیوں جی؟ کہ قال کیسے کہا؟ تو ماننا سے قالت کیوں نہیں کہا جی؟ جی ایسے ہی بتا رہے ہیں، لا حول ولا قوت تم لوگوں پر، ایسے ہی بتا رہے ہیں۔ جمع مکسر ہے، ٹھیک، جمع مکسر جب ہو تو اس کے لیے جو فعل ہوتا ہے وہ مذکر بھی آتا ہے مؤنث بھی آتا ہے، یہ کہہ رہے ہیں لا حول ولا قوت، سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ ایسے ہی کہہ رہے ہیں۔
تو اس وجہ سے یہ ہے. تو کہا عورتوں نے شعر امرأۃ العزیز، عزیز کی بیوی، یہاں پر اس کو عزیز کہا ہے، عزیز مصر. عزیز جو مصر ان کا کوئی خاص عہدہ تھا. کیا عہدہ تھا؟ مفسرین فرماتے ہیں وزیر خزانہ تھے وہ، ہو سکتا ہے یہ بھی، لیکن ایک عہدہ تھا، وزیر تھے، میں آپ کو کل عرض کر چکا ہوں. تو وزیر خزانہ ہوں گے. تو وہ عورتوں کو تک یہ بات پہنچ گئی. اس کے شوہر نے تو کہا کہ اس بات کو ختم کر دے، کسی کو نہ پہنچے، کسی کو پتہ نہ چلے. لیکن کہا جاتا ہے اب لوگوں کو والے جدران اذنان، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں. سمجھ آ رہے کہ نہیں؟ تو بات پھیل گئی، عورتوں تک پہنچ گئی. تو جو بیگمات تھی وزیروں کی، ان تک گل پہنچ گئی، بات ان تک پہنچ گئی. تو وہ کہنے لگی امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفس، کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کو ورگلاتے اس کی جی سے. ایک کتنی بری بات ہے، اپنے غلام سے اس کام کا مطالبہ کر دیا. یہ دیکھ کے یہ اپنے غلام سے اس کام کا مطالبہ کیا، کتنی بری بات ہے. اس طرح کی باتیں وہ کرنے لگی. قد شغفها حبا، شغفہ، ویسے شغاف جو ہے نا پردے کو کہا جاتا ہے شغفہ. یہ ہوتا ہے محبت کا دل کے پردوں میں اتر جانا، اس کو شغف کہتے ہیں. سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ تو دو ترجمے میں نے اس کیے. ایک ترجمہ نے کیا کیا کہ محبت نے اس کو غائل کر دیا. اس صورت میں حبہ جو ہے نا یہ تمیز ہے، لیکن محول عن الفاعل ہے. اصل میں فاعل تھا، اس کو تمیز بنا دیا. اور دوسری صورت میں ترجمہ کیا کیا، ہاں وہ یوسف اتر چکا ہے، اس کے دل میں اجروئے محبت. اس صورت میں بھی تمیز بنے گی، محبت تمیز بنے گی. یعنی اس نے یوسف نے اس عورت کو فریفتہ کر دیا اپنے اوپر. سمجھ آ گئی؟ یعنی بہت زیادہ گویا کہ اس کے دل میں محبت پیدا ہوئی، زلیخا کے دل میں یوسف کی محبت پیدا ہو گئی، یہاں تک کہ اس کام کا مطالبہ کر لیا. سمجھ آ گئی؟ اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ. البتہ ہم تو دیکھتے اس کو واضح. لَنَرَاهَا، لَنَرَا اصل میں کیا آتا ہے؟ ہاں لَنَر آیا، لَنَر آیا، لام داخل ہو گیا نا، ٹھیک ہے. پھر لنر آیا، پھر لنرا، پہلے ہم بات کر چکے. ہم تو اس کو واضح برائی میں دیکھ رہی ہے، یہ کیا کر رہی ہے وہ. فلما سمعت بمکرہن، جب زلیخا نے ان کا مکر سنا، یہ باتیں سنی کہ میرے بارے میں وہ بات کر رہی ہے، تو اس نے کہا یہ باتوں سے کام نہیں چلے گا. ٹھیک ہے، ایک دفعہ ان کو میں دیدار کراتی ہوں یوسف کی، پھر دیکھتے ہیں. تو ارسلت الیہم، ان کے پاس پیغام بھیجا. وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأَ، متکا ظرف مکان ہے، تکیہ گاؤں، تکیہ لگانے کی جگہ گاؤں تکیہ ان کے لیے تیار کی. ایک مجلس ان کے لیے تیار کی، مجلس سمجھ بیٹھنے کے لیے. سمجھ آ گئی؟ اور بلائے ان کو. وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اور میرے ساتھ ایک کو اس نے چھری دے دی. چھری دے دی یعنی پھل کاٹنے کے لیے، پھل کاٹنے کے لیے کیا کر دیا؟ چھری دے دی. اب وہ زمانہ بھی اتنا ایڈوانس تھا کہ ہر ایک کو الگ الگ چھری دے دی. ہمارے اگر مہمان آ جاتے ہیں، کچھ مہمان ہوتے ہیں تو ہم فروٹ نکالتے ہیں، ایک آدھ چھری نکال لیتے ہیں، بس کے کاٹ لیں وہ.
سب کے لیے. اس نے کیا کیا؟ ہر ایک کو چھری دے دی پھل کاٹنے کے لیے. سمجھ آ گئی؟ اور وقت بھی ایسے ہی تھا کہ وہ پھل کاٹ رہی تھی. وقالت اخرج علیہم، حضرت یوسف سے کہا کہ ادھر نکلو ان کے پاس. اب حضرت یوسف کو یہ نہیں پتا کہ اس کا کیا دل میں منصوبہ کیا ہے، بس کہا ہوگا کہ یہاں سے گزر جائے یا چلے جائیں گے، جو بھی کہا ہوگا. یوسف علیہ السلام اس لیے تو نہیں نکلے کہ مجھے دیکھیں، تو وہاں سے گزرے. فلما رأینہ اکبرنہ، جب انہوں نے حضرت یوسف کو دیکھا، اکبرنہ یعنی اعظمنہ، تو بڑا جانا. وقطعن ایدیہن، اور اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے. یعنی فروٹ پھل کاٹ رہی تھی، ٹھیک ہے، یوسف علیہ السلام گزرنے لگے تو ایسے دیکھنے لگے ادھر، تو پتہ ہی نہیں چلا، ایسے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، پتہ ہی نہیں چلا. اور قطعنا نہیں ہے، ایک دو باب سے کسے ہیں، کس سے آتا ہے؟ باب فتح سے بھی آتا ہے، قطع یقطع، اس کا معنی ہوتا ہے صرف کاٹنا. یہ قطعنا باب تفعیل سے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کرنا کسی چیز کو، قطع کر دینا. تو مطلب ہے کہ بہت زیادہ ہاتھ کاٹ ڈالے، خون کر دیے اپنے ہاتھ. بعض حضرات نے ترجمہ کیا خون کر دیے اپنے ہاتھ، پتہ ہی نہیں چلا، سارے توجہ ادھر چلے گئے. دنیا کا خوبصورت ترین انسان سامنے سے گزر گیا. وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ، کہنے لگی اللہ کی پناہ اللہ کے لیے یہ انسان نہیں ہے. حاشا اصل میں تھا، شین کے بعد الف تھا، لیکن تخفیفاً الف کو حذف کر دیا گیا. ٹھیک ہے، پناہ اللہ کے لیے انسان ہی نہیں ہے. ما ھذا بشر، ما مشابہ بالیسا، ھذا اس کا اسم، بشر اس کی خبر، اس لیے بشر کیا ہے؟ منصوب ہے. سمجھ آ گئی؟ ان ھذا الا ملک کریم، نہیں ہے مگر فرشتہ ہے معزز، یہ انسان نہیں ہے تو فرشتہ ہے. قالت، تو زلیخا کہنے لگی فذلکن الذی، یہی تو ہے لمتننی فی، کہ ملامت کر رہی مجھے جس کے بارے میں تم لمتننی فی. کون سا صیغہ ہے جی؟ ماضی، ہاں ماضی سے مذکر جمع مؤنث حاضر. لام یلوم باب نصرس، لاما لاما لامو لامت لامتا لمنا لمتا لمتما لمتم لمتی لمتما لمتن. اور نی تو آخر میں یا ضمیر ہے، نور بکایا ہے، تو لمتن نی. سمجھ آگے کہ نہیں؟ ملامت کر، تم اس کے بارے میں مجھے ملامت کر رہی تھی. وَلَقَدْ رَاوَدتُّ عَنْ نَفْسِي فَاسْتَعْصَمَ، اور میں نے اس کے جی سے غلا وہ بچ گیا. وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا أَمْرُهُ، اگر وہ نہ کرے وہ کام جو میں اس کو حکم کر رہے ہیں، یہ میرا حکم ہے، یہ کام کرے گا، میں کو بھیک نہیں مانگ رہی اس سے. لَيُسْجَنَنَّ، تو قید کیا جائے گا. وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور ہو جائے گا ذلیلوں میں سے. یعنی اتنی بے حیا تھی وہ، اتنی بدتمیز تھی. وہی کلچر، یورپ والا کلچر میں نے آپ سے عرض کیا نا. اب کھل کے وہ بات کر رہی ہے، سب کے سامنے کر رہی ہے، ہاں یہ میں نے کیا، فخری انداز میں کہہ رہی ہے، شرم بھی نہیں آ رہی اس کو. ہاں جی یہ کیا میں نے، ہمیں حکم کر رہی، کرے گا وہ، نہیں کرتا تو جیل میں ڈالا جائے گا اور ذلیل ہوگا. یہ انداز گفتگو دیکھو ذرا آپ، یعنی کوئی شرم و حیا نہیں کہ چلو بات کو کیا کر دے، چھپا دے، رفع دفع کر دے. نہیں، عورتوں کو بلایا ٹھیک ہے، اپنی صفائی کرنے کے، اپنے صفائی کے لیے
کہ یہ مجھے ملامت کرنا چھوڑ دے، ان کو پتہ چل جائے کہ یہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے، یہ جو مجھے ملامت کر رہی ہے کہ اپنے نوجوان غلام سے اس نے اس کام کا مطالبہ کیا ہے، یہ بھی اپنے آپ کو صاف کرنے کے لیے یہ بھی کیا ہے، اور پھر اپنے بات پر بھی ڈٹی ہوئی ہے اور برملا اس کا اظہار بھی کر رہی ہے۔ یہ کتنی بری بات ہے، اس سے آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ کتنی پستی میں تھے وہ لوگ، کتنا اس حوالے سے کتنا پست تھا ان کا کلچر مصر کا اس وقت عورتوں کے حوالے سے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اچھا جی، اور اب تو جو ہے نا عورتیں بھی مل گئی، باقی جو وزیروں کی بیگمات تھی وہ بھی زلیخا کے ساتھ مل گئی، اور حضرت یوسف نے فرمایا ربی اے میرا السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، جیل زیادہ احب کیا ہے، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، زیادہ محبوب ہے مجھے اس کام سے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہے۔ یہ اب سب جمع کا صیغہ استعمال کیا، یدعوننی الیہ، اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ عورتوں نے بھی کہا ہوگا کہ ہاں کوئی بات نہیں، کر لو، یہ اس کی خواہش پوری کر لو، اس کی بات مان لو۔ عورتیں بھی ساتھ ہو گئے زلیخا کے، پہلے ملامت کر رہی تھی، ملامت چھوڑ دی کہ ہاں نہیں تم غلط نہیں ہو، یہ تو تم نے بہت اچھا مطالبہ کیا ہے، یہ تو بڑا نیک مطالبہ ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، یہ بڑی عجیب بات ہے کہ دیکھ لیں یوسف پیغمبر کہہ رہے ہیں اگر آپ نے نہ پھیرا مجھ سے ان کا مکر اصب الیہن، تو میں مائل ہو جائیں گے ان کی طرف اور ہو جاؤں گا نادان میں سے۔ صبا یسبو، مائل ہونا، باب نصر اصل میں اسبو الیہن واو، لیکن چونکہ یہ کیا ہے جزا ہے اس لیے مجزوم ہے، وَأَكُونُ ہونا چاہیے تھا وَأَكُونُ، لیکن یہ بھی مجزوم ہے، جزا ہے، اس پر عطف ہے اسب پر۔ سمجھ آ گئی؟ تو فَاسْتَجَابَ لَهُ فَصَرَفَ عَنْهُ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی اور مکر کو سو کیا کرتے ہیں ان سے دور کر دیا۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک اور سننے والا بہت جاننے والا۔ ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوْا الْآيَاتِ، پھر ان کے لیے عزیز مصر ان کے گھر والوں کے لیے بات واضح ہو گئی، نشانیاں دیکھنے کے بعد کہ ان کو قید کیا جائے ایک زمانے تک، یعنی جب بات پھیل گئی بہت زیادہ پھیلی تو پھر انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ اب اس بچے کو لڑکے کو قید کیا جائے ایک زمانے تک، تاکہ اگر جو بھی اس کو دیکھے گا تو یہ بات یاد آئے گی، تو اس بات کو رفع دفع کرنے کے لیے مناسب کیا جیل میں بند کرے تو اس کو دیکھے نا، بس یہ بات کیا ہو جائے لوگوں کے ذہن سے نکل جائے، ان کو قید کر دیا۔ جی